کہتے جی جو سلام میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ رحمت اور برکت کا کیا مطلب؟ تمہیں رحمت کا پتہ بھی نہیں، میں نہیں سمجھا سکتا، کوئی اور مولوی ڈھونڈ رہی جو تمہیں سمجھائے۔ یہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، رزق دیا، عافیت، سب اس کی رحمت نہیں؟ اللہ ہمارے ارزاق میں برکت دے، سب اس کی برکت نہیں؟ اس لیے جتنے کلمات زیادہ بڑھتے گئے اتنا اجر بھی بڑھتا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے کتنے عالم ہیں، انسان اور جن۔ اللہ نے حضور کو نبی بنا کے بھیجا انسانوں اور جنوں کے لیے، اسی لیے قرآن پاک میں سورۃ الجن کا بھی ذکر ہے، اسی طرح جنات کا حضور کی خدمت میں آ کے اسلام لانے کا بھی ذکر ہے، اسی طرح اللہ نے سورۃ الرحمن بھی فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو باقی کسی عالم اور عالم کوئی ہے ہی نہیں، عالم ہی ہے، کیونکہ انبیاء مکلفین کے لیے آتے ہیں۔ اب جو چیزیں غیر مکلف ہیں ان کے لیے نبوت نہیں آتی۔ سلوک سے مراد ہوتا ہے درود یا دعا، یا سلام سے مراد سلام ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اب اللہ جو صلاۃ بھیجتے ہیں اس سے مراد ہے رحمت ہوتی ہے، اور ملائکہ جو صلاۃ بھیجتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ استغفار ہوتا ہے۔ ہم جو سلام بھیجتے ہیں تو ہماری طرف سے اللہ کے نبی کے آگے حاضری ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے شفاعت کی۔ اور سلام کا معنی سلامتی، آخرت میں بھی دنیا میں بھی ہر حال میں۔ میری سبزی کی دکان ہے، میرا دوست کہتا ہے کہ میں فروٹ آپ کی دکان میں فروخت کروں، منافع آدھا آدھا ہوگا، جائز ہے؟ جائز ہے، دکان آپ کی ہوگی، چیز اس کی ہوگی۔ کہتے جی چادر مکے سے خرید کر کے لے جاتے ہیں، اس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، تو کلمہ والی چادر ڈالنا میت پہ بدعت ہے، لہذا خرید کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو محض ایک کپڑا بیچنے کا اور کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ جو چادر پہ کلمہ لکھا ہوا ہو یا جو مولوی صاحب بیٹھ کے اس کے کفنی میں لکھتے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کلمہ وہی فائدہ دیتا ہے جو دل کے اندر ہے، کہ اگر اس نے صحیح معنی میں کلمہ پڑھا ہے اور اس کی موت صحیح معنی میں کلمے پہ آئی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا اقرار کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ موت تک ایمان پہ رہا۔ اگر مرنے سے پہلے کافر ہو گیا، مرنے سے پہلے مرزائی بن گیا، قادیانی بن گیا، وہ تو مسلمان نہیں رہا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اوپر کی چادریں باندھ رہے ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ اصل میں اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ایک طالب ہوتا تھا، مجھے سنا ہے میں نے کہ وہ فوت ہو گیا، تو وہ میں دیکھتا نا جی، تو ہر ہفتے 15 دن کے بعد بڑا بہترین قسم کے کرتے اور قمیصیں اس نے پہنی ہوتی ہیں، غریب طالب۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کپڑے تم بڑے اچھے اچھے قیمتی پہنتے ہو، کون؟ اور نے کہا حضرت آپ تو پیروں کو مانتے نہیں، مجھے تو پیر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جو ان کی مزار پہ ڈالتے ہیں میں رات کو لے آتا ہوں، اپنے کپڑے بنوا لیتا ہوں، ان کو تو ضرورت ہے نہیں، مجھے ضرورت ہے۔ اتنے انہوں نے کہا حضرت ہمیں پیر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یار پیر کیسے دیتے ہیں آپ کو؟ انہوں نے کہا حضرت کمال کی بات ہے، ہمارے راستے میں ایک مزار شریف ہے کسی بزرگ کی، اللہ عالم، تو میں انتظار میں رہتا ہوں، جب وہاں موقع آتا ہے نا منت منوتیوں کا، لوگ ان پہ آ کے غلاف ڈالتے ہیں، میں سارے الحمدللہ رات اٹھا لیتا ہوں۔
پھر گھر میں رکھ لیتا ہوں، ہر 15 دن کے بعد اپنے بھائیوں کو بھی، غریبوں کو بھی، لوگوں کو بھی، اپنے بھی کبھی سنواتا ہوں، اور میں اس کو دعا بھی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے آپ بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی کچھ دن پہلے طائف کی زیارت کے لیے گئے، مکے واپسی پر ان کا ارادہ اور نیت عمرے کرنے کا نہیں تھا، انہوں نے میقات سے احرام نہیں باندھا، نہ عمرہ کیا۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ اپنا منشا اگر ہو تو پھر میقات کا کیا فائدہ؟ ایک اصول مجھے بتاؤ کہ میرا ارادہ ہے تو میں احرام باندھ لوں، نہیں ہے تو نہ باندھوں، پھر میقات مقرر کرنے کا کیا فائدہ؟ جب حضور نے پابندی لگا دی، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور نے 5 میقات مقرر کی ہے۔ ایک میقات تو ذو الحلیفہ ہے مدینہ منورہ کا، اسی طرح ایک جو ہے جوفہ ہے، اسی طرح ایک جو ہے قرن المنازل ہے، اسی طرح ایک جو ہے یلملم ہے، اور یہ بھی فرما دیا ہن لہن ولمن اتی علیہن، جو آدمی خود میقات سے گزرے یا اس کے محاذات پہ گزرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر احرام کے نہ جائے۔ اگر وہ مکہ جا رہا ہے تو بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے اسرار و رموز سمجھانے والے نبی پاک ہیں۔ حضور پاک نے میقات سے بغیر احرام کے کبھی نہیں گزرے، جب بھی تشریف لائے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کیا۔ ایک دفعہ تشریف لائے، احرام باندھا ہوا تھا، لوگ کافروں نے منع کر دیا، چلے گئے، پھر آئے عمرۃ القضاء کے لیے، احرام باندھا ہوا تھا۔ اسی طرح جب حج کے لیے آئے تو حج میں بھی کرام تھا، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا۔ صرف ایک موقع ہے جب حضور نے احرام نہیں باندھا، وہ ہے فتح مکہ۔ اس دن حضور پاک نے احرام نہیں باندھا، لیکن وضاحت کر دی کہ ان اللہ رخصنی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں احرام نہ باندھوں۔ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ملی، لیکن پھر بھی حضور نے یہ کیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، طائف حنین فتح ہو گیا، تو جعرانہ کا جو مقام ہے یہیں پر حضور نے قیام فرمایا تاکہ اموال غنیمت تقسیم کیے جائیں۔ تو رات رات میں حضور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر کے گئے، تاکہ اس سفر میں ایسا نہ ہو کہ میرا عمرہ نہ ہو۔ تو جب حضور بھی بغیر بھی احرام کے میقات سے نہیں آتے ہیں تو صاف بات ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ واپس طائف جاؤ، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ، اور عمرہ بھی میقات کا مل جائے گا۔ اور اگر نہیں کرو گے تو دم تو دینی پڑے گی، لیکن دم میں 300-400 ریال خرچ کرنے کے بجائے 50 ریال کرایہ خرچ کرنا ٹھیک نہیں کہ گاڑی پہ جائے 2 گھنٹے کے بعد واپس آ جائے، آگے اپنا عمرہ بھی کر اور عمرہ بھی میقات کا۔ ہاں البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ رعایت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ ہو، لیکن اگر کوئی معذور ہے یا اس کا ارادہ عمرے کا نہیں ہے، اس نے احرام نہیں باندھا تو اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ یہ نہیں ہے وہ فرماتے کہ ایسا کرتے رہو، وہ بھی یہ کہتے ہیں احرام باندھنا چاہیے۔ بہرحال گزارش یہ ہے، سب بندی کر کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، اگر امام کے آگے مقتدی ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھو نا، یہ کعبہ شریف ہے، امام اس طرف ہے تو اس طرف کوئی آگے نہ ہو، ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو تو کوئی حاضر نہیں، وہ آگے شمار نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا ایک بیماری میں مبتلا ہے،
جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال اس کو زمزم بھی پلائیں، اور اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا، یہ آیت مبارک جو ہے 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی زیادہ ہو رکھ لیں، وہی پانی اس کو پلاتے رہیں، اللہ شفا دے۔ حیات النبی کا عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے، انبیاء تو سب حیات ہیں، شہداء بھی سب حیات ہیں، لیکن حیات کا عقیدہ رکھ کے ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ باقی حضور نے فرمایا انبیاء اللہ احیاء، ایک حدیث میں نبی اللہ حی یرزق، ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا رأیت اخی موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حیات کے عقیدے پر شرک نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ حیات کے بعد مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ نظر کن، یہ شرک ہے۔ رسول بخش نام رکھنا غلط ہے، اگر جاہل ہے تو پھر تو شرک نہیں ہے، لیکن نام بدل دیں، کیونکہ بخشنے والی اولاد اللہ کی ذات ہے، نہ کہ انبیاء۔ یہ جتنے نام ہیں نا، حسین بخش، رسول بخش، فقیر بخش، پیر بخش، یہ سب نام شرکیہ نام ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے اور جمعہ کا دن تھا، جبکہ حجۃ الوداع حج کا حساب لگایا جائے تو جمعہ کا دن نہیں بنتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ کے دماغ میں خلل کیا ہے، کس نے کہا ہے آپ کو کہ جمعہ کا دن تھا؟ سوموار کا دن تھا، ولادت بھی اور وفات بھی۔ آگے یہ بھی لکھے تھے اکثر علماء، کسی کا نام تو لکھو، عادت ہے بس، کیا کرے آگے۔ قرآن مجید کو حضور پاک نے کبھی نہیں چوما، چومنا ہوتا تو حضور سے بڑی ذات کون تھی، آپ چومتے۔ اگر گھر میں مرد بھی موجود ہے تو کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ انسان نہیں ہے؟ کتنے مردوں کو ذبح کر دیا ہے، جانور کی کیا بات ہے؟ عجیب بات نہیں ہوئی آپ، یہ پرانے مسئلے ہیں، آپ نہ پوچھے کرو۔ میری بیٹی ذہنی معذور، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو آدمی زندہ ہے اگر معذور ہے پھر تو اس کے نام پہ طواف کریں، نہیں تو اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ احرام کے وقت چپلی نہیں پہنا، بعد میں پہنا کوئی حاضر نہیں۔ چپلی پہننا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ میرا تو مشورہ ہے چپلی نہ پہنا تھا۔ میں نے دیکھا نا آج پہ الحمدللہ سڑکوں پہ پانی ہوتا ہے، جب تک شٹک شٹک کر کے سب کے احرام ختم۔ ضرورت کیا ہے؟ ایسی جوتا ہو کہ آپ کے ٹخنے ظاہر ہوں، بس اوپر والی ہڈی ظاہر ہو، کوئی بھی ہو۔ چپلی پہننے کا حکم تو نہیں ہے۔ میں نے والدہ کے ساتھ عمرہ کیا، میں نے اپنا سر منڈوایا، والدہ کے بال بھوک کی وجہ سے 7 دن کے بعد کاٹے، کوئی دم شم نہیں ہے۔ بوڑھی عورت ہے، اس نے کیا نعوذ باللہ ان 7 دنوں میں کیا کیا ہوگا؟ جوان ہو پھر تو خطرہ ہوتا ہے نا۔ کہتا ہے کہ میں نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن میں اس امام کی نیت نہیں کرتا، کرو نہ کرو نماز پڑھ لے، خود بخود ہو گئی، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عورتیں اگر جنازہ پڑھیں گی تو وہ کیا پڑھیں گی؟ وہ ہمیں گالیاں دیں گی۔ وہی جنازے والی دعا پڑھیں گی اور کیا پڑھیں گی؟ عجیب آدمی ہے۔
جو تم پڑھتے ہو مرد وہی پڑھیں گے. اب تم نماز پڑھتے ہو، جو کچھ پڑھتے عورتیں نہیں پڑھتی، فاتحہ بھی پڑھتی ہیں، سورت بھی پڑھتی ہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، التحیات، درود شریف، وہی جنازے میں پڑھیں گی کہ عورتیں کیا پڑھیں گی؟ کہتے جی نماز کے دوران میرا خیال ادھر ادھر جاتا ہے، کوئی آگے نہیں، تم نماز پڑھتے رہو، اور نماز اگر امام کے بیچ ایک ایک لفظ پہ غور کرو، اور اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی ہر حرف پہ غور کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، غور کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب چند دن یہ پریکٹس کرو گے نا تو خیالات ختم ہو جائیں. ہمارے مسلک میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کر کے رجوع کراتے ہیں. بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے. باقی کوئی ماننے نہ ماننے جھگڑے کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی اپنی شادی کو بھگا کے لے کے آئے، پہلی والی بیوی کو بھی طلاق نہیں دی ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں مراسم نہیں رکھنے چاہیے. ایک تو زانی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے اپنی شادی کے ساتھ بدفعلی کرنے کا. تیسرا یہ ہے کہ اس کی جب تم دوسری بہن کو لے گئے ہو تو پہلی بہن کی جان تو چھوڑو نا، لیکن دوسری کے ساتھ نکاح تو نہیں کیا، نکاح نہیں کر سکا، کہے گا زنا تو میں کرتا رہوں گا. پاکستان میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ حضور ہر جگہ خود سنتے ہیں، پھر مدینے شریف آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جب حضور ہر جگہ موجود ہے خدا کے لیے مدینے کی جان تو چھوڑو، یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ انٹرنیٹ نے فحاشی پیدا کی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہ دیکھو نہ استعمال کرو. جہاں ان چیزوں نے فحاشی پیدا کی ہے وہاں ان چیزوں سے اللہ نے دین اسلام کا بھی کام لیا ہے. تم وہ ویب سائٹ کھولو جو دین والی ہے. پاکستان میں شادی پہ بے جا خرچ کیا جاتا ہے. اگر لوگ سادہ شادی کریں تاکہ لوگوں کو تبلیغ ہو، اس کے بعد پیسے شیسے نہیں ہوں گے نا بیچارے کے پاس، اس لیے دوسروں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. پیسے ہوں یہ سب سے زیادہ خرچ کرے گا. بہرحال اسراف حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ فوتگی پر ختم جو دلواتے ہیں دیکھیں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے. حج عمرہ عاشقانہ عمل ہے. اس سفر کی انتظامیہ کی دیگر لوگوں کی برائی تو ویسے بھی کسی کی نہ بیان کیا کرو. کسی مسلمان کی برائی کرنا جو ہے تو غیبت ہے، توبہ کرو. کہتا ہے جی کہ میری بیوی حافظہ بھی ہے، نیک صالح بھی ہے، لیکن حقوق زوجیت ادا کرنے کو گناہ سمجھتے. اچھی حافظہ ہے، بیوی تو ہوتی اسی کام کے لیے، باقی روٹی پکانے کے لیے ہوتی ہے. روٹی تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لے گا. ایسی عورت اگر حافظہ اور عالمہ، یاد رکھو جس عورت نے خامد کے کہنے پر اس کا حق ادا نہیں کیا 70,000 فرشتہ ساری رات اس پہ لعنت بھیجتا ہے. آپ اچھی حافظہ ہو تو سعودی عرب میں عورتوں کو باہر لانے کی خبریں ہیں. مجھے نہیں پتا، ابھی باہر تم بھی لائے ہوئے ہو. باہر لانے سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، کہ وضاحت ہو نا. حالت احرام میں اگر مچھر مار دیا کوئی حرج نہیں. حرم میں جتنے مچھر ہیں سب مار ڈالو. حجر اسود کا بوسہ جب طواف کر رہے ہوں موقع مل جائے تو لے لیں، نہ ملے تو اشارہ کریں.
صفا مروہ کے بعد بالوں کو ٹک لگا کے احرام کھول دیا، پھر 6 گھنٹے کے بعد پورا سر مڑوایا، کوئی دم نہیں، کیونکہ ٹک تو پہلے بھی لگا چکے ہیں نا آپ۔ احرام باندھ کر ملتزم آئے اور جانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں، صرف احرام باندھ کے ملتزم کے لیے احرام نہیں باندھا جاتا۔ واپسی میری 15 ذوالقعدہ تو ہے، طائف سے آؤں گا، میری عمرے کو لازمی کرنا، بالکل طائف سے آؤ گے تو میقات ہے، وہیں سے حج افراد کی نیت کر لو۔ ایک آدمی شوگر اور دل کا مریض ہے، وہ بیچارہ اوپر طواف نہیں کر سکتا، اگر وہ احرام باندھ کے نیچے کرے کوئی حرج نہیں۔ حضرت بلال کی اولاد تھی، اللہ عالم، ویسے شادی شدہ تھے، حضور نے خود ان کی شادی کرائی تھی۔ عمرے کے دوران رومال سے ناک صاف کر سکتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا کہ ناک بہتا رہے تو بہتا رہے، عجیب آدمی ہے۔ حالت حیض میں عورت حرم کے باہر سین میں بیٹھ سکتی ہے۔ عمرے کے طواف اور صفا کرنے کے بعد اسی احرام میں ہم نے آ کے اور طواف کیا، کوئی حرج نہیں۔ 2 رکعت واجب الطواف، افضل یہ ہے کہ حرم میں پڑھیں، اگر ہوٹل میں پڑھی تو ادا ہو گئی، اگر حلق کراتے ہوئے خون نکل آئے کوئی حرج نہیں۔ دودھ شریک بہن بھائی جو ہیں، ان سے چھوٹے یا بڑے ایک دوسرے کا کہا، بھئی جن نے دودھ پیا ہے ان کے لیے حرام ہے، جنہوں نے نہیں پیا ہے وہ تو بھائی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مکے میں اگر درخت کا پتا توڑو دم پڑ جائے، دم تو نہیں پڑتا لیکن توڑنا نہیں چاہیے۔ میقات سے میں نے احرام نہیں باندھا، نیت کر لی تھی، یہاں پہنچ کے میں نے احرام باندھ لیا، پھر بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسا نہ کریں، احرام وہیں سے باندھیں۔ من آداب الدعاء تقدیم الثناء علی اللہ والتوسل۔ بہرحال اگر شاہ ولی اللہ نے لکھا، ان کا عقیدہ یہی ہوگا، ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن یہ ضروری بات تو نہیں کہ جو وہ لکھے وہ سب پر عمل ہو۔ عورت کا گاڑی چلانا درست ہے، بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چلائے۔ سعودی عرب میں پتہ نہیں سینما کھلنے پر جا رہے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا، تم نے کہیں سے سن لیا ہے۔ تبلیغ میں 3 دن 4 مہینے لگاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ طواف کے بغیر حجر اسود کو بوسہ دینا بدعت ہے۔ مالکیہ کے نزدیک بغیر طواف کے جائے تو ٹھیک ہے، تو مالکی ہو تو دیا کرو۔ استشفاء عند القبر نہ کریں، دعا اللہ سے مانگیں۔ حضرت علی خانہ کعبہ میں یعنی مکے میں پیدا ہوئے، مکے کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے، مینا کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم حنفی ہے، اگر تمہارے اندر اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ حنفی شافی سب کے دلائل تمہیں آتے ہیں، تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ تقلید تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ عورتوں کو دیکھ کر دل میں فاسد خیالات پر لا حول پڑھو، وہ کون سے گناہ ہیں کہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہ ہو، والدین کی نافرمانی۔ ٹی وی اکثر گھروں میں، اللہ بچائے۔ پاکستان میں فرقہ واریت ہے، اللہ اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔
بعض مسلمان ہو کر مدرسے کے طلباء اور مساجد کے نمازیوں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان پر گناہ لکھے جاتے ہیں، نقصان تو اپنا کر رہے ہیں۔ ہم دو بھائی ہیں، زمین مشترکہ ہے، وہ مکے میں رہتا ہے، زمین کا خیال کر کہتا ہے کہ مجھے موصول دیں، زمین کا خیال نہیں کرتا ہوں، بارہ اس سے مزدوری لے لیں لیکن اس کا حصہ تو دیں اس کو، یہ تو نہیں خیال کرنے میں ساری زمین تمہاری ہو گئی۔ اگر وہ جا کے مستعجی دے دے اپنا حصہ، کیا کرو گے؟ سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک احرام اگر ناف سے نیچے ہو، نماز بھی نہیں ہوتی اور عمرہ بھی نہیں ہوتا۔ ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے بارے میں میرے نزدیک دین کی ساری جماعتیں ٹھیک ہیں۔ 21 دن کے لیے پاکستان سے آئے ہیں، آپ کو نماز قصر پڑھنی تھی، اگر پوری پڑھ لی کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ قصر پڑھو۔ طواف صفا مروہ کر کے اپنے ہوٹل آ کر ایک دوسرے کے سر پہ اسرا پھیرا بالکل ٹھیک ہے، خواب کا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا۔ میں نے اپنے عمرے کے طواف پہلے چکر میں ہاتھ کو احرام سے باہر اچھا کندھا نہیں نکالا، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کا ختم کرانا چاہیے، ختم تو ہو گیا اور کیا ختم کراؤ گے؟ یہ مولویوں والا ختم شریف یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، بدعت ہے۔ جنگلی جانوروں سے قربانی کی جا سکتی ہے، مثلاً ہرن، بارہ سنگا وغیرہ، بھئی قربانی تو بالکل ہر جانور حلال سے کی جا سکتی ہے، وہ اور قیمتی جانور ہیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ مقتدی جنازے میں اگر آخری تکبیر میں داخل ہو، جب امام سلام پھیرے تو جلدی جلدی 3 تکبیریں کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جانے، آپ کا کام جانے، میرے ذمہ ہے کہ سب کی تحقیق کرتا رہوں، نیچے جا کے طواف کریں، میں نے منع کیا ہے۔ میں اپنے ہاتھ کی بیماری میں مبتلا، اللہ شفا عطا فرمائے، اکیلے نہ رہا کرو۔ وصفی سے جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں، کالا لباس پہننا مرد کے لیے جائز ہے، لیکن سوگ کی نیت سے نہ پہنے کہ کوئی مر جائے تو پھر کالا لباس پہنے، ویسے سارا سال پہنو۔ اگر کسی کے پاس 340 ریال تقریباً ہے، دم واجب ہے، کیا کریں؟ بعد میں بھیج دیں۔ وسیلہ ایک مقام ہے، آپ نے حضور کے لیے دعا کرنی ہے کہ آتے محمد الوسیلہ، یا اللہ حضور کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، غار ہیرا یا غار ثور جبل رحمت پہ نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں۔ قرآن کے تلاوت میں اذان ہو جائے، ہوتی رہے، آپ بھی جواب دیتے رہیں۔ 8 سال سے اولاد نہیں ہے، بیوی کی کچھ کی پتہ کمزور ہے، دعا کریں، علاج بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کریں۔ ہم لوگ انڈیا سے آئے ہیں، 8 دن مکے میں، 8 دن مدینہ، بالکل قصر کریں گے۔ حائضہ عورت طائف جا کر واپس آتے وقت نکاح سے احرام باندھے، بالکل باندھے، حیض میں بھی وہ نیت کر سکتی ہے۔ زمزم کھڑے ہو کے پیئیں تو جائز ہے، افضل بیٹھ کے پینا ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، صفیں متصل ہونی چاہیے، کوشش کریں۔ میں چھٹی پر گیا تھا، 1.5 ماہ پہلے شادی ہوئی، اب میری بیوی 1 ماہ کی حاملہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس عورت کے سفر نہیں کر سکتی، حمل بالکل ضائع نہ کریں۔ 1 مہینے کی حاملہ سفر نہیں کر سکتی، 8 مہینے کی حاملہ بھی سفر کر سکتی ہے۔ عجیب آدمی، پیدا لانا ہے اسے پاکستان سے۔
بعض لوگ خلاف کعبہ کے دھاگے کاٹ کے لے جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں اللہ کے گھر کی، اور کیا ہے؟ زندوں کے لیے اگر معذور ہیں، ورنہ اپنے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ عمرہ کیا، سائی مکمل کی، اپنے بال منڈوانے سے پہلے اپنی ماں کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے عمرہ کیا، سائی مکمل کر لی، ایک مسلمان بھائی نے کہا کہ میرے بال کاٹ دو، تو میں نے اس کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ بھی عمرہ مکمل کر چکا تھا، آپ بھی مکمل کر چکے تھے۔ ایک مریض کو ہم چیک کرانے کے لیے مستشفیٰ ہرا گئے، وہ حدود حرم سے باہر ہے، میقات نہیں ہے، وہاں سے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مکے مدینے جاتے وقت طائف ہو کر جائے، اس کو بھی احرام باندھنا ہے؟ نہیں، طائف ہو کے مدینے جائے کوئی نہیں، طائف ہو کے مکے آئے تو احرام ضروری ہے۔ نابالغ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کو احرام باندھنے کے بعد بال کاٹنے ہوں گے، افضل یہی ہے کاٹنے ہوں گے، ورنہ ان پر کوئی شریعت پابندی نہیں ہے۔ پھر احرام کیوں باندھا ہے؟ باندھا ہے تو پورا کرو۔ انڈیا میں اورنگ آباد میں اجتماع ہے، اللہ کامیاب کرے۔ ہمارے پاکستان میں چند دن سے ایک عورت آسمہ جہانگیر فوت ہو گئی، بہرحال جو فوت ہو گئی اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرا نام خرم شہزاد ہے، 13 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے۔ پہلے علاج بھی کراؤ، اور نسخہ یہ ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ عمرے کے لیے احرام باندھ کے ہندوستان سے آیا، میقات پہ اس کو گہری نیند آ گئی، میقات ختم ہو رہا تھا، جو بتیں ہوشیار ہو گیا، عمرہ آ گیا، عمرہ ہو گیا۔ جب احرام باندھ کے آیا انڈیا سے، پھر کیا ہے؟ میقات پہ جاگنا ضروری تو نہیں نا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، چونکہ اللہ ہمارے دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں اور زبان کی بھی۔ ایک مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کیا ہے، مدینہ کے منورہ کے میقات سے احرام باندھ آیا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میرے زبردستی احرام اتار کے ایئرپورٹ بھیج دیا گیا۔ بہرحال دم پڑ گئی، دم ادا کریں اور توبہ بھی کریں جن لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ پاکستان سے جہاز ہم لوگ آتے راستے میں احرام جدے سے باندھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ پاکستان سے باندھ کے آئیں۔ ایک آدمی نے احرام ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے، ناف نظر آ رہی ہے، نماز بھی نہیں ہوگی، عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کوئی آدمی دوسرے کا احرام پہن کے عمرہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ حرم میں کام چل رہا ہے، اجازت نہیں ہے تو آپ ہی نہ جائیں نیچے۔ یہ بھی ہو چکا، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا۔ سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جتنی دینی مدارس ہیں، معاہد ہیں، مراکز ہیں، مدرسے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں،
ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.